ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہمیں سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا
دامن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی دی ذات و صفات دے اندر اس دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب دے نال عاجزی تے انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر جس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعد از وصال حیات دا ذکر جڑا سلسلہ وار کیتا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور دیگر جتنے بھی انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام نو او عالم برزخ دے اندر اس زندگی نالوں بھی دنیاوی زندگی نالوں بہتر زندگی عطا فرمائیے اس متعلق قرآن تو دلائل پیش کیتے جا رہے نے احادیث رسول تو دلائل پیش کیتے جا رہے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار دی اندر حضور زندہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہوتے کوئی درود و سلام پیش کرے میرے آقا کریم علیہ السلام او دے درود و سلام دا جواب عطا فرماندے نے اور کئیاں دا درود نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر فرشتے پہنچا دیندے نے اور کئی جڑے اہل محبت نے انہاں دا درود پاک میرے آقا کریم علیہ السلام خود جڑا سماعت بھی فرما لیندے نے کنز العمال شریف دے اندر حدیث پاک کے اور اس علاوہ دلائل الخیرات مصنف نے حدیث پاک نقل کیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے انا اسمع صلاۃ اہل محبتی وانا عارفہم حضور فرماندے نے جڑا بندہ میرے اتے محبت نال درود پڑھدا ہے او دا درود میں خود سماعت بھی فرمانا اور اس بندے نو میں پہچاننا بھی ہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دا درود و سلام سننا، اہل محبت دا درود پڑھنا، اے قرآن و حدیث کے اندر وافر مقدار کے اندر دلائل موجود نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حیات بعد وصال دا ذکر جڑا کیتا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث کے اندر آندا ہے کہ صحابہ کرام نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے غلاموں میری ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے جدوں بھی کوئی تسی درود پڑھتے ہو میرے کول درود پہنچا دیتا جاندا ہے، فرشتے میری بارگاہ اقدس کے اندر درود پہنچا دیندے نے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہون تے اسی درود پڑھنے ہاں، تو جدوں تسی پردہ فرما جاؤ گے دنیا تو انتقال فرما جاؤ گے یا رسول اللہ اس وقت اسی درود پڑھاں گے تو کیا اس وقت بھی تانوں درود پہنچ جائے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اے پیارے صحابہ اللہ نے ایک گل مٹی دے اوتے حرام کر دیتی ہے کہ نبیاں دے جسم نو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ دے نبی زندہ نے اور اللہ انہوں نے رزق بھی عطا فرماندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تسی یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ وصال تو بعد بھی اگر اسی درود پڑھاں گے کہ تانوں درود پہنچ جائے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں تہاڈا درود مینوں پہنچدا بھی ہے تے پہنچدا ہے کیونکہ میں زندہ، بلکہ میں ہی نہیں زندہ بلکہ اللہ دے جتنے بھی نبی نے میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے سارے اللہ دے نبی زندہ نے۔ ایک دوسری حدیث پاک دارمی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جمعے والے دہاڑے میرے تے درود پڑھیا کرو، جمعے والے دن میرے تے درود و سلام دی کثرت کیتا کرو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جمعے دی کوئی خاص نسبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں جمعہ سارے دنوں دا سردار ہے اور فیہ خلقت آدم، اور اس اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق فرمایا اور ایسے جمعے دے دن دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا۔ میرے آقا کریم فرماندے نے صحابہ جمعے والے دن درود کثرت نہ پڑھیا کرو کیونکہ ایک تے دے اندر آدم دی تخلیق ہوئی اور دوجا آدم علیہ السلام دی وفات بھی جمعے دے دن ہوئی ہے۔ اور میرے آقا دے صحابہ عرض کرتے ہیں کمبلی والے جدو تسی پردہ فرما جاؤ گے اس تو بعد بھی اسی اگر درود و سلام پڑھاں گے تو یا رسول اللہ تسی درود و سلام سنو گے تانوں درود پہنچ جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اللہ نے ایک گل مٹی کے اوتے حرام کر دیتی ہے، مٹی نبیاں دے جسماں نو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ دے نبی زندہ بھی نے تے رب کائنات انہاں نو رزق بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ انہاں نو رزق بھی عطا فرماندا ہے۔ آؤ صحابہ کرام کو پوچھنے ہیں کہ صحابہ کرام دا نظریہ تے عقیدہ کی سی؟ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی مبارکہ کے متعلق صحابہ کرام دی سوچ کی سی؟ کہ صحابہ کرام دا نظریہ اور یہ جڑا اہل سنت دا نظریہ ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو صحابہ کرام دی زندگی ویکھی جائے گی صحابہ اپنے زندگی دے اندر انہاں چیزاں دیاں گواہیاں پیش کر چکے ہیں کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دے نبی نو موت ضرور ہوندی ہے لیکن چند لمحہ واسطے موت دا ذائقہ چکھ دے اور اس تو بعد رب کائنات انہاں نو پہلے نالوں بھی افضل تے اعلی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندیاں نے صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی مومنہ دی ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جس کا میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق دے وصال دا وقت قریب آیا تو میں نے بلا کے فرماندے نے بیٹی میں تمہیں ایک وصیت کر کے جانا آکھیا حضور حکم فرماؤ میرے باپ دے وصال دا وقت قریب ہے تو جناب ابوبکر صدیق فرماندے نے بیٹی
جدوں میں پردہ فرما جاواں اس تو بعد مینوں پرانے کپڑے دے اندر کفن دینا ہے، کیونکہ چنگا کپڑا تے نویں کپڑے دا زیادہ حقدار زندہ لوگ نے، تے مینوں پرانا کپڑا دھو کے او دا کفن پہنانا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے حضور جیویں تسی حکم کرو گے اونجی وصیت عمل کیتا جائے گا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، حدیث کی کتاب کے اندر جناب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر لکھے ہے، اس تو بعد صحابہ کرام جتنیاں بھی میرے آقا کریم دے غلاماں دیا گلاں حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر نقل کیتیاں گئیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق وصیت کی فرمائی ہے، آپ وصیت فرماندے جدوں میں دنیا تے ٹر جاواں، جدوں میرا وصال ہو جائے، اے میرے پیارے غلاموں، اے میرے چان والیوں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اس وقت جناب علی المرتضیٰ بھی موجود نے، جناب عمر فاروق بھی موجود نے، عثمان غنی بھی موجود نے، میرے آقا کریم دے جلیل القدر صحابہ ابو بکر دے ویڑے دے اندر موجود نے۔ ابو بکر وصیت کی کیتی ہے، آؤ ابو بکر دا نظریہ دستا جاواں، ابو بکر دا عقیدہ دستا جاواں۔ ابو بکر وصیت کی کیتی ہے، ابو بکر صدیق آنگلے جدوں میں دنیا تے ٹر جاواں، جدوں میری روح کف سے انسری تو پرواز کر جائے، جدوں میں دنیا تو پردہ کر جاواں، میں وصیت کرنا میرے میت نو غسل دے کے مینوں کفن پہنا کے میرے آقا دے روزے تے لے جایا جے، آقا کریم دے روزہ اطہر دے سامنے، آقا کریم دے مزار پر انوار دے سامنے میری میت لے جایا جے، میری جناب من میت لے جا کے آقا کریم دے حجرے دے سامنے دروازہ بند ہوئے گا، آقا کریم دے دروازے دے سامنے کھلو کے عرض کریا جے کملی والیا تاڈا غلام ابو بکر صدیق سانو وصیت کر کے گیا ہے کہ اگر آقا دے روزے دے وچوں مینوں اجازت لب جائے، آقا اجازت دے دیاں مینوں روزے دے اندر دفنا دیا جے، اگر آقا اجازت نہ دیون مینوں جنت البقیع دفنا دیا جے۔ ابو بکر صدیق جدوں دنیا تو پردہ فرما گے، میرے آقا دا روزہ مبارک، آقا دا حجرہ مبارک، کریم آقا دا مزار پر انوار، دروازہ بند، ابو بکر دی میت نو لے کے صحابہ آقا دے روزے دے سامنے رکھ دیتا، عرض کرتے نے کملی والے تاڈا غلام حاضر ہے، اگر اجازت دے وہ اندر دفنا دینے، اگر اجازت نہیں دیں گے کہ جنت البقیع جا کے دفنا دیں۔ میرے آقا کریم دا مزار پرانوار تے شہنشاہ صداقت آپ دا عقیدہ ویکھو، ابو بکر صدیق دا نظریہ ویکھو، ابو بکر دی میت میرے آقا دے حجرے دے باہر پئی ہے، ہر صحابہ جا کے عرض کی تھی کملی والیا غلام حاضر، ہن سوچن دی گل اگر ابو بکر دا نظریہ اے ہونگا، آقا کریم دنیا تے ٹر گئے نے، آقا کریم پردہ فرما گئے نے، آقا کریم کسے دی سن دے کوئی نہیں، آقا کریم کسے دا جواب نہیں دیں گے، ابو بکر کدے بھی اے وصیت نہ کر کے جانا، کیونکہ سلار عشق دا سپا سلار ابو بکر، صداقت دا لالا ابو بکر، خلیفہ اول ابو بکر، میرے آقا دا سب نالوں پہلا صحابی ابو بکر صدیق کہ جدو ابو بکر وصیت کی تھی عمر بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، میرے آقا دے جملہ صحابہ موجود ہیں، کسے بھی نہیں آکھیا ابو بکر کی گل پیا کر رہے، آقا دے دنیا تو ٹر گئے نے، آقا تینوں اجازت کہنے دیں گے، آقا تینوں کہنے اجازت دیں گے، کسے صحابی دا نہ بولنا اس گل دی نشانی ہے، صحابہ دسنا چاہتے ہیں جیڑا عقیدہ ابو بکر گئے وہ سارے صحابہ دا عقیدہ ہے، کی عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایک جناب من ابو بکر صدیق دا نظریہ ہے جدوں آقا دے حجرے مبارک دا دروازہ مکفل ہے دروازے متالا لگا ہے دروازہ بند ہے ابو بکر پردہ کر گئے میرے آقا دے حجرے دے سامنے جناب اشرف تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء دے اندر نقل کیتا ہے اس تو علاوہ حدیث دیاں کتاباں پڑھیاں پڑھیاں نے ابو بکر دی میت آقا دے روزے دے سامنے میں اور اندروں میرے آقا دے روزے دے سامنے صحابہ عرض کر دے علی المرتضی بولے عرض کی تھی کملی والیا تاڑا غلام دنیا تو ٹر گیا ہے دنیا تو پردہ فرما گیا ہے اتنی وسیعت ہے کہ میں نے اپنے حجرے کے اندر جگہ عطا کر دیو میرے آقا جی بال کا ایک جز اندر ابو بکر کا نظریہ پیش کیتا گیا میرے آقا دے حجرے دا دروازہ کھل گیا آقا دے حجرے دا دروازہ آٹومیٹک کھل گیا اندروں آواز ہوندی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب او پیارے نو پیارے دے قریب کر دیو پیارے نو پیارے دے نال ملا دیو ابو بکر واسطے دروازہ بھی کھل گیا اندروں آواز بھی آندی ہے میں کہ آواز دین والا کون ہے جواب آندا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جا ایک خلیفہ اول دا عقیدہ ہے یہ پہلے صحابی دا عقیدہ ہے کسے دوسرے بندے دا عقیدہ نہیں اگر ابو بکر دا نظریہ آقا نو زندہ نہ بندا ہوندا ابو بکر اے نہ کہندے آندے دروازہ کھول لیا جے اندر میری قبر بنا دے جے ابو بکر دی نصیحت ہے وہ آقا کو اجازت لینی ہے اجازت نہیں بھی گئی آقا اجازت دے بھی دیتی ابو بکر دسنا چاہتا ہے میرا عقیدہ ہے آقا آج بھی زندہ نے آقا کل بھی زندہ نے آقا قیامت تک زندہ نے
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبی شریف کے اندر موجود نے. کتنے؟ مسجد نبی شریف کے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم کسے چھوٹے بندے دا نام نہیں، بڑی اونچی ہستی دا نام ہے. فاروق اعظم سب نہ وڈا حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان جدائی پاؤن والا جڑا شخصیت ہے، جڑی ذات ہے، انہوں عمر بن خطاب کیا جانا ہے کہ مصطفیٰ دے دربار جو لقب ہے مل ہے عمر، پہلے کہ عمر بن خطاب سے آج تو بات انہوں فاروق اعظم آکھا جائے گا. مسجد نبی شریف دے اندر کسی نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نازیبا لفظ بولیا، نازیبا جملہ بول دیتا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی عداوت ہوندی، آپس اختلاف ہوندا، کوئی جھگڑا ہوندا تو عمر فاروق کہہ دیں گے چلو چنگا پیا کام کرنا ہے، تو گل جڑی کیتی ہے ایک چنگی گل کیتی ہے، یا خاموش ہو جاندے. عمر خاموش نہیں ہوئے جدو علی دے متعلق کسے بندے نازیبا جملہ بولیا، عمر کی زبان کھلی، عمر کہندے نے او بولن والیا اللہ کرے تو ہلاک ہو جائے، تو مر جائے، تینوں پتہ نہیں تو او دے متعلق گل پیا کرنا ہے جڑا مصطفیٰ دا ویر ہے، جڑا علی المرتضیٰ آقا دا جماعت ہے، تینوں پتہ نہیں جڑی تو گل کیتی ہے تیری ایک گل دی وجہ تو نبی پاک نو روزہ مبارک دے اندر، نبی پاک نو قبر مبارک دے اندر تیری اس گل دی تکلیف پہنچی ہے، تیری اس گل دی آقا نو تکلیف پہنچی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ کی ہویا تکلیف مردہ نہیں پہنچ سکتی ہے؟ نہ بولو کوئی گل نہیں، مردہ بندے کو تکلیف پہنچتی ہے؟ نہیں پہنچتی. مردہ مر چکے ہے، وہ جسم کٹ دیتا جائے انہوں تکلیف نہیں، زندہ بندہ تکلیف ہوندی ہے. عمر دسنا چاہتے ہیں اور بولن والیا تو علی دے متعلق گفتگو کیتی ہے، تینوں پتہ نہیں تیری اس گل کی وجہ تو صاحب گنبد خضرا محمد مصطفیٰ نو اذیت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے. عمر دسنا چاہتے ہیں میرا نبی زندہ ہے جڑا آقا دی تعریف کرتا ہے، آقا نو خوشی ہوندی ہے جڑا آقا کے متعلق بے ادبی کرتا ہے، آقا نو گنبد خضرا دی تکلیف ہوندی ہے. یہ نظریہ صحابہ دا ہے، انہاں دا نظریہ صحابہ دا نظریہ ہے. جناب 3 دن میرے آقا دے وصال ہو چکے ہیں، حضور دا وصال ہو چکا ہے. ایک عربی پنڈ دا رہن والا مدینے پاک آ گیا، مدینے پاک آ کے تو نبی پاک نو لبدا پیا، نبی پاک نو لبدا پیا. مدینے دی سرزمین دے اندر وہ پنڈ دا رہن والا دیہاتی میرے آقا کریم نو ڈھونڈ لیا، تلاش کرتا ہے، پتا چلے دنیا تو میرے آقا پردہ کر گئے، آقا دنیا تو وصال کر چکے ہیں. وہ پنڈ دا رہن والا عربی میرے آقا کریم نو ڈھونڈدا آقا نبی پاک دی قبر دکھا دیو، مینوں آقا کریم دا مظہر دکھا دیو. حضرت علی فرماندے نے اسا آقا کریم دی مزار پر انوار دا دروازہ کھولیا، آقا کریم دی قبر تے جا کے او عربی پنڈ دا رہن والا میرے آقا کریم دی قبر مبارکہ دی مٹی اج پلک پل پل کے اپنے سر تے پاوندا ہے. میرے آقا دے قبر والی مٹی اپنے سر تے پاوندا ہے، نالے روندا پیا ہے، کرلاندہ پیا ہے، آندا ہے اے اللہ دے نبی میں تے سنیا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے جدو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو تیرے دروازے پہ آ جان معافی مل جائے گی، سنجے معافیت مل جائے گی. سونے نبی میں گناہ کیتا ہے، میں معافی لین واسطے آیا، قبر دے
تو مٹی چک چک اپنے سر تے پائی جانا ہے وہ دا سر جو ہے میرے آقا دی قبر دی مٹی دے نال خاک آلود ہو گیا کپڑے بھی خاک آلود ہو گئے میں کیا میں تیرے مقدر تو قربان جاوا اسا روزے دی زیارت کرنا اپنے واسطے فخر سمجھ لیا تو آقا دی قبر والی مٹی دے لیے تیرے سر تے پاؤنا نصیب ہو گئے بریلی دا بابا بڑی دور دی گل کر رہا ہے آخیا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال لے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال لے پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت آباد تاجدار ختم نبوت آباد زندہ باد سبحان اللہ وہ عربی میرے آقا دے مزار دی مٹی اپنے سر دے پائی جاندہ ہے والے اکھا جو آنسو بہائی جاندہ ہے عرض کر دیا سونے نبی میں مغفرت لین آیا میں بخشش لین واسطے آیا رب دا قرآن کہندا ہے جو تم اپنی جاننا تے ظلم کر بیٹھو تیرے دروازے پہ آ جائے تو سب پردہ فرما گئے ہو تو سب دنیا تو مثال کر گئے ہو اللہ دی عزتی قسم میں علی کہنگے میں آقا دی قبر دے قریب کھلوتا جدو عربی بار بار ایک کوئی گل کری جاؤں ہے میں بخشش لے کے جانی ہے میں مغفرت لے کے جانی ہے علی کہنگے میں اپنے کنانا سنیا ہے آقا دی قبر مبارکہ دے وچوں آواز دیئے قد گزیرہ لکا او بندیا جا کر جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر گواہی علی دے رہے ہیں علی اپنے کلمہ سن کے دے رہے ہیں آواز کی ہوندی ہے قد غفر لکا تحقیق رب نے تیری بخش فرما دیتی ہے جا کر جا اللہ دی عزت کی قسم ہے او عربی دا کی عقیدہ ہویا علی دا کی عقیدہ ہویا اے عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم میں عالم سے چھپ جان میرے چشم میں عالم سے چھپ جان اور مومنہ دی ماں دی گل کرتا جاوا جنہاں کے متعلق رب دا قرآن کہنا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ کہندا نبی مومنہ دی جاننا تو قریب ہے جنہاں نبیاں دی بیویاں نے جنہاں میری آقا دیا جنہاں ازواج نے جنہاں اللہ دے نبی دیا ازواج مطہرات اللہ کہندا ہے اسا مومنہ دیا ماوا بنا دیتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے جدو میرے آقا دا وصال ہو گیا میں بغیر پردے تو مزار تے حاضری دینیا آقا دی بارگاہ درود پیش کرنیا آقا دی بارگاہ سے قرآن پڑھ کے پیش کرنیا آقا پھر میرے پاپا کا انتقال ہویا جناب ابو بکر وہ بھی دنیا تو پردہ فرما گئے پھر بھی میں بغیر پردے تو مزار تے حاضری دیندی رہیا میرے آقا دی قبر مبارکہ ہے ابو بکر دی قبر مبارکہ ہے جدو عمر دنیا تے پڑ گئے عمر دی قبر مبارک جناب آقا
کریم کے حجرہ مبارک دے اندر عمر نے دفن کر دیتا گیا. فاروق اعظم بھی اسے گنبد خضرا کے اندر دفن ہو گئے, اسے دفن کر دیتا گیا. عائشہ صدیقہ آپ فرماندیاں ہیں ہوں جدوں بھی میں قبر تے جانی ہاں اپنے منہ تے پردہ کر کے جانی ہاں. پہلے میرے شوہر سن, میرا باپ سی, ہوں عمر فاروق نے ہوں مینوں پردے تو بغیر وہ قبر تے جان لیا. حیال ہوندی ہے عمر مینوں ویکھ نہ لگے. سیدہ عائشہ صدیقہ کی دسنا چاہتی ہیں میرے آقا زندہ نے, ابو بکر بھی زندہ نے. آخیا جدو میں پہلے جانی سا میرے شوہر نامدار سن, میں دکھیاں سے غم خار سن, آقا ایک کائنات سن, وہ تو بھی چلی جانی سا بغیر پردے تو. میرے باپ ابو بکر صدیق دفن ہو گئے بغیر پردے تو جاندی نہیں گا, لیکن ہوں جدوں گا عمر اس مزار کے اندر عمر کی تکفین ہوئی ہے, عمر دفن ہوئے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ہوں جانی ہے تو منہ تے کپڑا پا کے جانی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ دا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا. جب مسجد نبوی شریف دے پڑوس دے اندر حدیث پاک ہے, مسجد نبوی شریف دے پڑوس دے اندر جو میرے آقا دے غلاماں دے گھر سن نا, کئی دفعہ کسی نے اپنے دیوار دے وچ کل ٹھوک دیا ہونا, دیوار وچ کل ٹھوک دے میخ جڑی ہے ٹھوک دے ہونا, تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فوری طور تے بچہ بھیجنا, آخیا جاؤ جا کر پیغام دے وہ تانوں پتہ نہیں مصطفیٰ کریم دا مزار پرانوار ہے. آقا کریم نو اپنی قبر مبارکہ دے اندر ایک ٹھوکر دی آواز دی وجہ تو تکلیف پہنچ رہی ہے, آواز نہ پیدا کرو. اللہ کی عزت کی قسم ہے عائشہ صدیقہ نے ٹھوک بھی دینا, انہاں ہمسایہ نو کہنا اپنے کیلے ٹھوک رہے تھے علام نہ ٹھوکو. تانوں پتہ نہیں یہ نبی دی قبر مبارکہ ہے جنہیں متعلق رب کہنگا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی دی آواز تو آواز ہی بلند نہ ہوئے, اگر آواز بلند ہوگی عمل ضائع کر دے وانگے. میرے نبی نو کہلے ٹھوکر دی وجہ تو اس آواز دی وجہ تکلیف پہنچ رہی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ دسنا چاہندیاں نے میرے آقا زندہ نے, میرے آقا بولو زندہ نے. جس نے واقعہ حرہ پیدا ہویا, یزید نے مدینہ پاک نو اپنی فوج واسطے حلال کر دیتا. انہیں آکھیا بھی نعوذ باللہ من ذالک عورتاں نال زنا جڑا مرضی کر لے, ماواں دیاں عزتاں عصمت دریا کیتیاں گیاں. واقعہ حرہ جڑا ہے 13 دن واسطے یزید نے مدینے نو مباح قرار دے دیتا. انہیں آکھیا جو کچھ مرضی کرو. یزید دی فوج نے مسجد نبوی شریف دے اندر آ کے دل دیہڑے اپنے گھوڑے بھی بننے, گھوڑے لد کرتے گئے, پیشاب کرتے گئے. میرے آقا دی مسجد نبوی دی حرمت نو پامال کیتا گیا. آج لوگ یزید نو رضی اللہ کہندے نے, شہزادہ کہندے نے. میں کیا یزید کالوی لعنتی سی جیڑا فرقہ جیڑا مسلک جیڑی ملت یزید نو رضی اللہ کرے وہ فرقہ بھی لعنتی ہے, وہ جماعت بھی لعنتی ہے. جیڑا حسین والا ہے وہ کل بھی حسین حسین کرتا سی, وہ آج بھی حسین حسین. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں انہوں مخاطب کر کے کہنا ہونا کہ بغض پاویں مزید رکھ لے, بغض پاویں مزید رکھ لے, وہ کچھ تے سیدہ دی دید رکھ لے, وہ کربلا والے دا پاس رکھ. بغض پاویں مزید رکھ لے, کچھ تے سیدہ دی دید رکھ لے. اگر یزید تینو اتنا ہی پیارا ہے اپنے ابے دا نام بھی یزید رکھ لے.
لیکن یزید نام دا بندہ نہیں لبے گا. حسین جتھے بھی ایک جماعت کھڑی ہوئے حسین نام دے بندے کروڑوں کی تعداد کے اندر اج بھی موجود نے جڑا پیغام دیتا جا رہا ہے جڑا حسین دین واسطے قربان ہو گیا اودا نام رکھنا دنیا فخر سمجھتی ہے. جن نے اسلام کا نقصان کیتا وہ یزید نام کا رکھنا دنیا باعث شرمندگی سمجھتی ہے. یزید کوئی نہیں لبے گا. حسین والے کل بھی لبتے ہیں اور قیامت تک حسین والے لبتے ہیں. مدینے کے اندر یزیدی فوج نے زنا کیتا 10,000 عورتیں جڑیاں نے انہوں نے زنا کی وجہ تو جنہ جناب حاملہ ہو گیا اتنی بدکاری عام کی تھی یزید سارے معاملات نے. لیکن انہوں دلہ کے اندر مسجد نبی کی اذان بند ہو گئی مسجد نبی جماعت بند ہو گئی. اللہ کی عزت کی قسم ہے جتنے ایک نماز پڑھیا 50 نمازوں کا ثواب ہوئے جڑا اس مسجد کی بے حرمتی کراوے مسجد کے کوڑے بناوے مسجد کا تالا لگا دے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت یزید نے مسجد نبوی نو اذان بند کرائی اوتھے جماعت بند کروائی. اج دا حکمران وقت یزید ہوئے پاوے کو کرکٹ کے نام تے پاوے کو میچ کے نام تے مسجد نو تالے لگا دے. میں کہ یزید کل بھی مسجداں بند کر کے آیا ہے. یزید کے پیروکار پاوے میچاں واسطے پاوے کسی کے پروٹوکول واسطے مسجد نو تالے لگان سمجھ لو انہاں دا تعلق حسین کے نال نہیں انہاں دا تعلق یزید نال ہے. جڑا حسین نہیں ہوندا ہے وہ پاوے نماز جند جاندی ہے تے چلی جائے جان جاندی ہے تے چلی جائے سر کٹیج جائے تے کٹیج جائے نہ سجدہ چڑھتا ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے. تین دن جدو اذان بند ہو گئی جماعت بند ہو گئی میرے آقا کریم دے صحابہ دی زیارت کرنے والا تابی جنہیں صحابی دی زیارت کرے ان کو کی آندے نے تابی جنہیں تابعین دی زیارت کرے انہوں نے تبا تابی وہ تبا تابی ہوتا ہے. میرے آقا دا بڑا جانسار آقا دا بڑا پیارا صحابہ دی زیارت کی تھی ہے نام ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعید بن مسیب آندے نے جس ٹائم مسجد نبی شریف کے اندر یزیدیاں فوجاں نے اپنے کوڑے تو لا دیتے اوتھے آگے پڑاؤ کر لیا آقا اذان بھی بند ہے جماعت بھی بند ہے اذان دین والا مؤذن کوئی نہیں جتھے کوئی آقا دا صحابی نظر آندا ہے انہوں قتل کر دیتا جاندا ہے. مسجد نبی کے اندر خون ہی خون بکھرا پیا ہے. سعید بن مسیب کہندے نے میں اوتھے دیوانہ بن کے مستانہ بن کے میں آکھیا یہ تو نہیں جانا آقا دے روزے دی دیوار دے نال میں لپٹ کے لیٹ گیا مینوں ٹھٹے مار دے گئے میری داڑھی پھٹ گئے لیکن میں اتھوں نہیں گیا. دوسرے آنکھے نے فوجی اور چلو یار یہ تے کوئی دیوانہ ہے یہ تے کوئی مجنوں ہے. میں لفظ سنتا رہا آقا لیکن ایک گل جڑی میں دسنا چاہنا وا جس ٹائم اذان کا وقت ہوتا تھا میرے آقا کے حجرے سے اذان کی آواز آتی تھی. جب جماعت کا وقت ہوتا تھا میرے آقا کے حجرے سے جماعت کی بھی آواز آ جاتی تھی. میرے آقا کے حجرے سے اذان کی بھی آواز آتی تھی. کس کی اذانیں بند کرنا چاہتے ہو کس قرآن کو بند کرنا چاہتے ہو. آقا کے حجرے سے جب آواز بلند ہوتی تھی سعید بن مسیب کہتے ہیں اور زبیر بن بکار کہتے ہیں ہم حجرے سے اذان بھی سنا کرتے تھے اقامت کی آواز بھی آیا کرتی تھی. صحابہ سارے کے سارے بتانا یہ چاہتے ہیں ہمارے آقا کا اگر امتی ہو
اگر وہ شہید ہو جائے وہ امتی زندہ ہے. تو جس نبی کے نام پہ اپنی زندگی قربان کی جا رہی ہو, جس نبی کے نام پہ اپنی جند کو وارا جا رہا ہو, وہ نبی بھی زندہ ہے. جو نبی کو چاہتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے, وہ نبی کی وصال کے بعد آقا کی زندگی کو بھی مانتا ہے. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. میرے آقا کو جو مانتا ہے, میرے آقا اس کو لجپالی فرما دیا کرتے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آج کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو حنفی بھی کہلاتے ہیں لیکن حنیفہ کو مانتے نہیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ میرے آقا کے روزے پہ چلے گئے, کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین. حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا, السلام علیکہ یا سید المرسلین. یہ سلام کا جملہ بولا امام اعظم ابو حنیفہ نے, جس کے متعلق میرے آقا بشارت دے کے گئے تھے, جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے متعلق آقا کہہ کے گئے ہیں اگر علم جو ہے سریا پہ بھی پہنچ جائے, علم جو ہے آسمان کے ستاروں کی بلندیوں پر بھی پہنچ جائے, ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا وہ علم کو ادھر سے اتار کر بھی زمین کے اوپر لے کے آ جائے گا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جن کا مطلب میرے آقا کہہ کے گئے. میرے آقا کی بارگاہ میں سلام کیا, السلام علیکم یا سید المرسلین. میرے آقا کو حجرے سے آواز آتی ہے, والسلام علیکم یا امام المتقین, اور متقین کے امام تمہارے اوپر بھی سلام ہو. جو محمد کو سلام کرتا ہے محمد اس کے سلام کا جواب عطا کر دیا. اور یہی بات یہ ختم نہیں ہوتی. غوث اعظم کا خلیفہ سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں گئے, حاضر ہوئے, حضور کی بارگاہ میں سلام کیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹے تیرے اوپر بھی سلام ہو. آگے سے آواز آتی ہے, اور ہم تو دور جاتے ہی نہیں ہیں. ہمارا جو بریلی کا بابا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے روزے پہ گیا تھا, اور تمنا یہ تھی کہ میں نے جانا ہے اور آقا کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے جا کے حضور کے چہرے کی زیارت کرنی. یہ تمنا لے کے گئے تھے. امام احمد رضا بریلوی یہ تمنا لے کے چلے گئے. ایک رات گزرتی ہے, درود پڑھتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. آپ نے آپ کو مخاطب کیا, 2 راتیں گزر گئی, تیسری رات آئی اور کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تو سے کتے یا ہزار پھرتے ہیں. جب یہ لفظ کتا اپنے لیے بولا, بریلی کے بابے نے یہ لفظ بولا, آقا کے روزے کے سامنے نعت لکھ ڈالی. جب آقا کو مخاطب کیا, کہتے تیسری رات تھی, تہجد کا ویلا تھا, تہجد کا ٹائم تھا, حجرہ مبارک سے پردے ہٹ جاتے ہیں, رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں, آقا کریم کا چہرہ مبارک ظاہر ہو جاتا ہے. میں آقا کو دیکھتا ہوں تو پھر بریلی کا بابا کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے آقا تو وراء الورا ہے, آقا کے غلام بھی زندہ ہے. ایک نوجوان جو مسجد نبی شریف کے اندر, سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا, وہ نوجوان مسجد نبی شریف کے اندر رہتا تھا. فاروق اعظم اس کو دیکھ کے بڑی حیرت سے دیکھا کرتے تھے. جوان ہو اور مسجد میں دل لگا رہے, یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. آج تو داڑیاں سفید ہو چکی, لیکن مسجد کا نام, جہاں مسجد کا رستہ بھول چکے ہیں, مسجد کو آتے نہیں, مسجد کے اندر نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے, بال بھی سفید ہو چکے, قبر میں ٹانگیں چلی جا چکی ہیں, لیکن مسجد کی حاضری نہیں دیتے. لیکن جوانی کی عبادت یہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن, سیوائے پیغمبری, وقت پیری, ملک ظالم, میش وقت پرہیزگار. فاروق اعظم نوجوان کو دیکھتے ہیں, حیرت سے دیکھتے ہیں کہ جوان ہے, مسجد نبی شریف سے جاتا ہی نہیں ہے, ادھر اس کا دل لگا ہوا ہے. وہ نوجوان جس کے اوپر فاروق اعظم بھی حیرت کرتے ہوں گے, وہ کتنے کی عبادت کیا کرتا ہے. لیکن جب جس رستے سے وہ آتا تھا, اس رستے سے ایک عورت تھی
جو اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، گناہ کی طرف بلاتی تھی، راغب کرنا چاہتی تھی، نوجوان اگنور کر دیتا تھا، گزر جاتا تھا۔ اور جوانی قائم بھی ہو، گناہ کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی آواز بھی دیتی ہو، اپنے آپ کو جو بچا کر چلا جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اسے ایک جنت نہیں، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ وہ نوجوان گزر جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ انسان ہے، اس کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا، عورت کی باتوں کے اندر آ گیا، اس کی بات مانتے ہوئے اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ جب گناہ کرنے لگے، جب غلط عمل سٹارٹ ہونے لگا، اسی وقت اللہ کے قرآن کی آیا کریمہ یاد آ جاتی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جب یہ دل میں آیا کریمہ آئی، گناہ چھوڑ دیا، ادھر سے بھاگا، نکلا، مسجد نبوی شریف میں جا کر اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا۔ اتفاق کیا ہوا، دنیا سے پردہ کر جاتا ہے۔ فاروق اعظم اس کے جنازے میں شامل نہ ہو سکے، چند دن گزرے، فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ نوجوان جو مسجد نبوی کے اندر ہر وقت رہتا تھا، وہ نوجوان کدھر ہے؟ کہا حضور فلانے دن اس کا دنیا سے انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا، فلانی اس کی قبر ہے۔ فاروق اعظم چلے جاتے ہیں اس کی قبر کے پاس، قبر کے پاس جا کے فاروق اعظم اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے نوجوان بتا، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے، بتا تو صحیح تیرے رب نے تجھے بھی جنت دی ہے یا نہیں دی؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے، قد آتینا اللہ مرتین، اللہ نے مجھے 2 ہی نہیں بلکہ 2 مرتبہ اللہ نے مجھے جنتیں عطا فرمائی۔ جو عمر فاروق کے زمانے میں عام نوجوان ہو، وہ قبر سے بولتا بھی ہے، آواز بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے، تو بتانا یہی چاہتا ہوں، اگر وہ نوجوان سنتا ہے، آواز کا جواب دیتا ہے، تو کبھی یہ نہ سوچا کر میں درود پڑھتا ہوں آقا کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ادھر تیری زبان پر درود بعد میں شروع ہوتا ہے، فرشتے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، یہ درود ہے آقا جی آپ کے غلام نے بھیجا ہے، اس کا فلانا نام ہے، اس کے ابے کا یہ نام ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں فوری طور پہ درود پہنچ جاتا ہے۔ جو مزید محبت میں پڑھتا ہے، مزید عشق میں پڑھتا ہے، جو مزید الفت و چاہت میں پڑھتا ہے، میرے آقا کہتے ہیں انا اسمع صلاۃ اعلی محبتی وانا عارفہم، اعلی محبت کا میں محمد خود سنتا ہوں۔ لیکن بات قسمتی پتہ کیا ہے، 200 بندہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے 10 بندے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کون سی ایسی مصروفیت ہے جو آقا کی ذات پہ درود سلام بھی اجتماعی طور پہ پڑھنے سے تمہارے درمیان رکاوٹ بن چکی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرشتوں کو دیکھو جو 1 مرتبہ حضور کے اوپر درود پڑھنے کے لیے آتا ہے، قیامت تک باری نہیں آئے گی، اور تجھے تو موقع ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آقا کی ذات پہ جتنا ہو سکتا ہے درود پڑھا کر، چاہے وہ اجتماعی صورت میں ہو چاہے انفرادی صورت میں ہو، درود پڑھنا تیرا کام ہے۔ گنبد خضرا کے مکین کا کرم فرمانا میرے آقا کا کام ہے۔ لہذا نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، درود و سلام میں شامل ہوا کریں۔ یہ میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا صرف قاری عمران کا ہی نبی ہے؟ تم نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ یا چند جو آدمی کھڑے ہوتے ہیں وہی حضور کے غلام ہیں؟ تم نے کلمہ نہیں پڑھا، آقا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب بھی حضور کی ذات پہ
پہ درود پڑھنے کی بات ہو، کوئی یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے، میں ادھر بھی حاضر ہوں، میں قبر میں بھی حاضر ہوں، اور میدان محشر میں ہم نے جانا ہی اسی لیے ہے کہ وہاں میرے آقا کی بے پردہ زیارت کروائی جانی ہے۔ اس لیے درود و سلام پڑھا کریں، درود میں شامل ہوا کریں، پتہ نہیں کس کی آواز نکلے، میرے آقا قبول فرما لے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی حیات بعد از وصال کا صدقہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔